تو سب سے پہلے تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ استاد کی ڈیفینیشن کیا ہے، استاد کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آج کی اس نشست میں میں آپ کو ایک اچھے اور قابل استاد کے 7 راز بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے ہم ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ استاد کی ڈیفینیشن کیا ہے، استاد کی تعریف کیا ہے۔ تو ایک عام جو ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ ہے کہ ایک پڑھانے والا، ایک کتاب پڑھانے والا ہمارے ہاں جو ہے استاد کہلاتا ہے، تو یہ بات نہیں ہے، یہ بالکل بات بے جا ہے اور ایک غلط بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ استاد وہ ہوتا ہے جس کی بات دلوں کو چھو جائے، اور جس کی بات دلوں کو نہیں چھوتی اسے استاد نہیں کہا جا سکتا۔ تو استاد جو ہوتا ہے ایک موٹیویٹر ہوتا ہے، تو اسے موٹیویٹ کرنا آتا ہے، اور ایک بڑی اہم بات ہے کہ اب یہ موٹیویشن ہے کیا؟ یہ جس کے اندر ہوتی ہے نا، وہی جو ہے موٹیویشن دیتا ہے، اور جس کے اندر خود موٹیویشن ہے ہی نہیں وہ کیسے دے گا؟ مثلا ایک برتن ہے، اس میں کچھ ڈالا ہی نہیں گیا تو اس میں سے کیا نکلے گا؟ برتن میں سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ڈالا گیا ہو۔ تو ایک ایسا انسان جس کے اندر موٹیویشن ہے ہی نہیں، وہ موٹیویشن دے بھی نہیں سکتا۔ اب پچھلے اگر 100 سال کی بات کی جائے تو جن علاقوں میں ایجوکیشن کی فیلڈ میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے، تو وہاں پہ اساتذہ کو باقاعدہ ایک لائسنس پرووائڈ کیا جاتا ہے، یعنی کہ بغیر لائسنس کے استاد بھرتی نہیں ہوتا۔ تو وہاں پہ اسلحے کا جو لائسنس ہے وہ تو آسانی سے میسر آ سکتا ہے، لیکن جو استاد کا لائسنس ہے وہ بمشکل ملتا ہے، پرکھا جاتا ہے، وہ کوالٹیز چیک کی جاتی ہیں کہ ایک قابل اور اچھے استاد کے اندر جو قابلیت ہونی چاہیے، جو کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ اگر ایک انسان میں ہیں تو اسے استاد کا درجہ حاصل ہوتا ہے، ادروائز نہیں۔ تو کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گولی چلے گی تو ایک بندہ مر جائے گا، ایک بندوق ہے، کلاشن کوف ہے، اس میں جتنی گولیاں ہوں گی، وہ جتنے لوگوں کو لگیں گی، وہ چند ایک افراد مریں گے۔ لیکن استاد جو ہے وہ پوری نسل تباہ کر کے رکھ سکتا ہے، وہ نسل بنا بھی سکتا ہے، بگاڑ بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے استاد کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ ایک کچھ خوبیوں کا، کچھ خصوصیات کا مالک شخص ہوتا ہے۔ تو فرسٹ آف آل آج اگر ہم اچھے اور قابل استاد کے حوالے سے بات کریں تو جو پہلا راز ہے وہ یہ ہے کہ استاد کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کا کوئی بھی طالب علم جو ہے وہ صرف فزکس، کیمسٹری یا دوسرے مضامین پڑھنے نہیں آتا۔ دراصل وہ ایک تعلیمی ادارے یا ایک استاد کے پاس اس لیے آتا ہے کہ استاد یا ادارہ اس کو یہ یقین دے کر کہ تم کچھ کر سکتے ہو۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تمام کے تمام استاد بہت اچھا پڑھاتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن بچے کو یقین نہیں دیتے۔ وہ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ سب سے پہلا نمبر یقین کا آتا ہے، دماغ کا نہیں۔ اگر آپ ایک بچے کو یقین دے دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ اپنی صلاحیت پر یقین کرو گے تو یہی صلاحیت آپ کو آسمان کی بلندیوں تک لے کر جائے گی، تو آپ اس پر دنیا کا سب سے بڑا احسان کر دیتے ہیں۔ ایک اچھے استاد کو بچے کے اندر پہلے محنت کا یقین پیدا کرنا پڑتا ہے، اس سے کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا آپ اپنی محنت پر یقین کیجئے۔ جب بچے کو اپنی محنت پر یقین ہو جاتا ہے تو پھر اس کا پڑھنے کا جی کرتا ہے۔ جب اس کا پڑھنے کو جی چاہتا ہے تو پھر اسے پڑھنے کا کہنا نہیں پڑتا۔ مثلا ہمارے ہاں تو ہم یہ ہوتا ہے نا کہ ہم مجبور کرتے ہیں بچوں کو، کیونکہ بچوں کو شوق ہی نہیں ہوتا، یقین ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو کسی بیرونی سہارے یا موٹیویشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب اس کے اندر کی موٹیویشن اسے پڑھنے پر مجبور کرتی ہے تو پھر وہی عام سا بچہ لائق بچہ بن جاتا ہے۔ بچے کو دوسرا یقین خدا کی ذات کا دینا ضروری ہے کہ بیٹا تم خدا پر یقین رکھو، اس کے کرم پر یقین رکھو۔ آج تک اس نے کسی کی محنت ضائع نہیں کی۔ جب بھی کوئی شخص آگے بڑھنے کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے تو قدرت اس کی معاون ہو جاتی ہے، وہ اس کو دھکا لگانا شروع کر دیتی ہے۔ قدرت اس لیے راستہ بنانا شروع کر دیتی ہے
قدرت جو ہے اس کو آگے لے جانا چاہتی ہے، منزل اس کے انتظار میں ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ ضرور دیتا ہے جو ثابت قدم ہے۔ تو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ کام ضرور کرنا چاہیے اساتذہ کو کہ اسے فزکس پڑھائیں، کیمسٹری پڑھائیں، ریاضی پڑھائیں، تمام مضامین پڑھائیں، لیکن سب سے بڑھ کر جو چیز آپ کو یقین دیتی ہے، جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر یقین پیدا کر دیتے ہیں۔ تو پھر یقین کیجئے آپ عام استاد نہیں رہتے، آپ ایک مؤثر استاد بن جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا راز ہے استاد کا کہ استاد بچے کے اندر جو ہے یقین پیدا کرے۔ ذہین لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن یقین والے لوگ جو ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اچھے استاد کا جو دوسرا راز ہے وہ بھی جان لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو دنیا کے بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، آپ کو کسی مقام یا منزل پر پہنچنا ہوتا ہے، تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں تک پہنچنے کا آپ کے پاس کوئی مقصد ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہے تو پھر آپ ایک عام انسان نہیں ہیں، آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے 97% لوگوں کے پاس مقصد حیات نہیں ہوتا۔ دنیا میں صرف 3% لوگوں کے پاس مقصد حیات ہوتا ہے۔ یہ 3% لوگ پوری دنیا پر راج کرتے ہیں، یہی امیر ہوتے ہیں، یہی غیر معمولی ترقی کرتے ہیں، یہی اپنی فیلڈ میں ٹاپ پر چلے جاتے ہیں۔ 97% لوگ جو ہیں وہ ساری زندگی ان 3% کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کو مقصد دے دیتے ہیں تو پھر آپ ایک عام استاد نہیں رہتے، مگر مقصد دینے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس بھی کوئی مقصد ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آج کے استاد کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں پڑھا رہے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے اپنا اور اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے۔ اس کے پاس چند پیسوں کا جو ہے مقصد ہوتا ہے، وہ اپنے جیب خرچ کے لیے اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک دہاڑی دار مزدور والی سوچ لیے گھر سے نکلتا ہے۔ اس لیے نسلوں کی تبدیلی اس کی تعلیم سے ممکن نہیں ہوتی۔ اگر آپ مؤثر استاد بننا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا مقصد لائیے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں مقصد لے آتے ہیں تو اس مقصد کا شعور آپ کے بچوں میں بھی جائے گا۔ جن انسانوں کو آپ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں یا کسی بھی سطح پر پڑھا رہے ہیں، انہیں مقصد سے روشناس کرائیے، انہیں بتائیے کہ زندگی بغیر مقصد کے حیوانوں کی زندگی ہے۔ اب دیکھیں نا قرآن مجید میں اللہ نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ اللہ نے ایسے یہ جہان نہیں بنا دیا یا ہم انسانوں کو ایسے دنیا میں نہیں بھیج دیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب یہ جو اللہ نے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہے، اس پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسے نہیں بنایا، میں نے ان کو ایک مقصد کے تحت بنایا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لِيَعْبُدُونِ، کہ تم میری عبادت کرو۔ تو زندگی کا جو انسان کی جو زندگی ہے، اس کا جو سب سے خوبصورت مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرے، پھر اس مقصد کے لیے کام کرے۔ جو انسان اپنے مقصد کے لیے تگ و دو کرتا ہے وہ اپنے مطلوبہ مقام تک، منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ یعنی انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں، میرا آنے کا مقصد کیا ہے، گول کیا ہے، ایم کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے۔ تو ناظرین، مؤثر جو استاد ہے، مؤثر استاد اگر آپ ایک بننا چاہتے ہیں تو پھر اس کا ایک راز یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی مقصد ضرور۔ اب دیکھو یہ مقصد آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ مقصد دے بھی نہیں سکتے، لہٰذا آپ کے پاس ایک مقصد حیات کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو جب آپ کے پاس مقصد ہوگا تو آپ بچوں کو بھی وہ مقصد جو ہے اس سے روشناس کروائیں گے۔ وہ بچوں کو آپ ٹارگٹ دیں گے، چھوٹے چھوٹے ٹاسک دے کر بچوں کو شروع سے عادت پڑ جائے، تاکہ وہ اپنی زندگی صرف دن، ہفتے، مہینے اور سال پورے نہ کریں، بلکہ دن، ہفتے اور مہینوں کو کسی مقصد کے تحت گزاریں۔ اگر تیسرے راز کی بات کی جائے ناظرین، تو دنیا کا ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ آپ کسی سے انٹرویو لیں اور پوچھ لیں کہ کیا وہ ترقی کرنا چاہتا ہے، وہ طالب علم ہو، ایک ماں ہو، باپ ہو، استاد ہو، بزنس مین ہو، زندگی کی کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرد ہو، تو وہ اعتراف کرے گا کہ بھائی کیوں نہیں، میں ترقی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اسے ترقی کے سب سے بڑے راز کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ راز یہ ہے کہ دنیا میں ترقی صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک فرد کے ساتھ نہیں چلتے، بڑی ٹیم بنا کر کیسے چلیں گے؟
ہم تعلق توڑنے پر آتے ہیں تو اپنے سگے بہن بھائیوں سے تعلق توڑ دیتے ہیں، ہمیں واسطہ پڑ جائے تو ہم والدہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہمیں ساتھ چلنا پڑ جائے تو ہمیں اپنے والد صاحب ہی اچھے نہیں لگتے، ہم اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے علاقے کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے تو پھر ہم ترقی نہیں کیسے کریں گے؟ سوچیے ذرا۔ اب دیکھیں، ایک شخص جو ہے وہ ایک بڑی فیکٹری چلا رہا ہے اور اس فیکٹری میں 3000 ملازم ہیں، تو 3000 ملازموں کو چلانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ان 3000 ملازمین کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے۔ اگر آپ کو ساتھ چلنا آتا ہے تو پھر آپ ایک مؤثر استاد بن سکتے ہیں، آپ دوسروں کے کام آتے ہیں، آپ معاوضے کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میری یہ ساری محنت بچوں پر نہیں بلکہ اپنی ذات پر ہے، اور یہ تمام ساتھ دراصل میری کامیابی ہے، یہ مجھے آگے لے کر جا رہا ہے۔ تو یقین کیجئے کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ ہمیں ساتھ لے کر نہیں چلتے، وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے ہوم ورک پر ذلیل کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، ان کا جی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے استاد کی عزت کریں، وہ صرف نمبروں کی وجہ سے اپنے استاد کا احترام کرتے ہیں لیکن دل سے احترام نہیں کرتے۔ احترام اور محبت ہمیشہ دل سے ہوتی ہے۔ انسان کبھی ایسے فرد کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا جو کسی دوسرے کے کام آنا نہیں جانتا۔ یہی مزاج ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے۔ یہی بچے کل بڑے ہوتے ہیں، پولیس مین بنتے ہیں، استاد بنتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں، سائنسداں بنتے ہیں، جہاں بھی نظر آتے ہیں ساتھ چلنے والے نہیں ہوتے۔ جب ہم پیچھے جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں دور طالب علمی میں ایسا مزاج ملا ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم چوتھے راز کی بات کریں تو آپ دنیا کی بے شک کئی مرتبہ تاریخ نکال کر دیکھ لیں تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ تاریخ انسانی میں دنیا کے کامیاب ترین لوگ، مؤثر ترین لوگ، دنیا کے کامیاب ترین استاد، کامیاب ترین دانشور دراصل کردار والے لوگ تھے، کریکٹر والے لوگ تھے۔ تو آج کا استاد، اس کے پاس مضمون ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، یادداشت ہے، ڈگری ہے، پروفیسر ہے، لیکن اس کے پاس کردار نہیں۔ جب کردار نہیں ہوتا تو زندگی بھی کم ہو جاتی ہے بھائی۔ یہ زندگی کی بات ہے جو بڑے اساتذہ کو ملتی۔ سقراط جو تھا وہ زہر کا پیالہ سامنے رکھتا ہے اور مسکراتا ہے، اس کے پاس کھڑا شخص پوچھتا ہے تم مرنے لگے ہو، مسکرا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، میری زندگی بہت زیادہ ہے، کیونکہ میری زندگی یہ نہیں ہے، میری زندگی تو میرے افکار کی زندگی ہے، میری سوچ کی زندگی ہے، میرے کہے جملوں کی زندگی ہے۔ وہ تمام درس جو میں نے ان سڑکوں پر، ان چوراہوں پر، ان سکولوں میں دیے تھے، یہ کئی ہزار سال پڑھائے جائیں گے۔ آج دنیا میں فلسفے کا کوئی طالب علم ممکن ہی نہیں کہ فلسفے کی ڈگری سقراط کو پڑھے بغیر لے سکے۔ یہ کمال ہوتا ہے ایک بڑے استاد کا۔ جب بھی کردار ہوگا زندگی بڑھ جائے گی۔ یہی راز، یہی دانش، یہی فہم۔ اب دیکھیں حضرت بابے بلے شاہ کو سمجھ آ گیا، انہوں نے ایک چھوٹا سا مصرع کہہ دی، بلے شاہ سی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ تو پانچویں راز کی اگر میں بات کروں ناظرین تو وہ بہت ہی انٹرسٹنگ راز ہے، بہت قیمتی راز ہے کہ ہمارے ملک میں آپ سب جانتے ہیں ڈگریوں کی بھرمار ہے، پروفیسروں کی بھرمار ہے، اساتذہ کی بھرمار ہے، لیکن جب آپ ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ حیران ہوتے ہیں۔ ان کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگریاں تو ہیں، صلاحیت نہیں ہے تو آپ حیران ہوتے ہیں۔ ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، ماسٹر بھی ہیں، لیکن پڑھانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کشتی ایسے ملاح کے حوالے کر جو کشتی چلانا ہی نہ جانتا۔ کیا عجیب ہے کہ آپ ایک الماری بنانا چاہیں اور کارپینٹر کہے کہ میں ہوں تو کارپینٹر لیکن الماری نہیں بنا سکتا۔ کیا عجیب ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، وہ کہے ڈگری میرے پاس ہے لیکن میں دوائی نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ دوائی کیسے لکھی جاتی، دوائی کیسے دی جاتی۔ کیا عجیب ہے کہ آپ کسی ایسے فرد کے پاس چلے جائیں جو لوہے کا کام کرتا ہو، لوہار ہو، کہ میں لوہار ہوں لیکن مجھے لوہے کا کام کرنا نہیں آتا۔ ہمارے ہاں جتنے پیشے ہیں، جتنے شعبے، اس میں ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کا عالم ہی یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کو یہ راز ہی نہیں پتہ کہ جب تک ان کے پاس بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کو اپنی بات سمجھانی نہیں آتی، ان کو اپنی بات منتقل کرنی نہیں آتی، ان کا لب و لہجہ ایک بڑے استاد والا نہیں ہے، ان کا انداز بیان ایک اچھے استاد والا نہیں ہے،
انہوں نے اپنی آواز، اپنی باڈی لینگویج پر کام نہیں کیا، انہوں نے سیکھا نہیں کہ کس طرح سمجھایا جائے، انہوں نے دیکھا نہیں کہ کیسے کام کیا جائے، تو بات بچوں کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اگر کسی استاد سے پوچھا جائے آپ کیوں پڑھا رہے ہیں تو عموماً یہ جواب ملتا ہے کہ میرے کچھ دن گزر جائیں۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، جواب دیتا ہے کہ مجھے اس کی خبر نہیں۔ اب جس استاد کے پاس ویژن ہی نہیں ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی آج کی محنت کتنی نسلوں کو متاثر کر سکتی ہے، جس کے پاس خواب ہی نہیں ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، اس میں معاشرے پر کیا اثر پڑے گا۔ اب دیکھیں ایک استاد قوموں کو بناتا ہے، نسلوں کو بناتا ہے، آنے والی نسلوں کو سنوارتا ہے، یہ بگاڑتا ہے۔ تو اس لیے استاد کو جو ہے، میں اب یہ تو ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے، میں اس پہ زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، جسٹ اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک آپ کے پاس ویژن ہی نہیں ہے تو پھر آپ زندگی میں ترقی کیسے کریں گے اور نسلوں کو بدلیں گے کیسے۔ اب ویژن والا جو انسان ہوتا ہے نا، ایک اور بڑی قیمتی آپ کو بات بتاؤں، ویژن والا انسان مرتا نہیں ہے۔ ویژن والا انسان ہمیشہ زندہ انسان ہوتا ہے، وہ ہمیشہ جذبے والا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بجلی سی دوڑ رہی ہوتی ہے، اور یہی بجلی بچوں کو، نسلوں کو منتقل کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ کافی نہیں ہوں، میں کافی نہیں ہوں، میری طرح کے کئی لوگ چاہیے جو اپنے علم کو، اپنی عقل کو، اپنے شعور کو دوسروں میں شامل کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ اتنا کمال کا انسان ہوتا ہے کہ وہ شکر گزار بن جاتا ہے، اور شکر گزاری کی سب سے بڑی جو بہترین تعریف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ دے، اگر آپ اس میں دوسروں کو شامل کرنے لگیں تو آپ ایک شکر گزار انسان بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ویژن کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ساتواں اور آخری راز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی اچھی سی، ایک چھوٹی سی مثال آپ کو مثلاً سمجھا دیتا ہوں، اس سے زیادہ میرے خیال میں بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، کہ آپ ایک بیکری کی دکان میں جاتے ہیں تو آپ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا سا کیک رکھا ہے، آپ اسے کھاتے بعد میں، ٹھیک ہے کہ نہیں، سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں یہ کتنا خوبصورت ہے یار، دکھنے میں کیسا لگتا ہے، دکھنے سے اندازہ آپ کو ہو جاتا ہے کہ بڑا ذائقہ دار ہوگا۔ آپ پیسے دیتے ہیں، کیک اٹھا کر گھر لے آتے ہیں، اس کی نفاست بتاتی ہے کہ کیک اچھا ہے، ذائقہ دار۔ یہ بات کی بات ہے کہ اچھا نکلتا ہے یا نہیں، سب سے پہلے ہماری آنکھ دیکھتی ہے کہ وہ چیز اچھی ہے یا نہیں۔ کیک کی طرح ہمیں بھی لوگ اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج کے استاد کا سب سے بڑا عالم یہ ہے کہ وہ دکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا، وہ اپنے حلیے سے، اپنے لباس سے، اپنے انداز سے، اپنے جوتوں سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، اپنے کھانے پینے کے انداز سے استاد نہیں لگتا۔ اب دنیا کے جو مؤثر ترین انسان گزرے ہیں وہ مہذب لوگ، انہیں کھانے کی تمیز ہے، انہیں پہننے کی تمیز ہے، انہیں چلنے کی تمیز ہے، انہیں بات کرنے کی تمیز ہے۔ آپ کبھی بھی یہ چیزیں اپنی جو ہے زندگی میں شامل کر کے دیکھیں، لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں، لوگ آپ کے پاس بیٹھنا چاہیں گے، لوگ آپ کے پاس وقت گزارنا چاہیں گے، لوگوں کی یہ خواہش ہوگی کہ آپ انہیں تھوڑا سا وقت دیں، لوگ آپ کا تذکرہ اچھے انداز میں کریں۔ لیکن سامعین محترم، آج کے استاد کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک بہترین کاٹن کا سوٹ پہنتا ہے، نیچے جوگر پہن لیتا ہے، بچوں کو فٹ بال کا کھلاڑی زیادہ لگتا ہے، ایک مؤثر استاد نہیں لگتا۔ بچے نے مضمون بعد میں پڑھنا ہے، پہلے اپنے استاد کا حلیہ دیکھنا ہے۔ یقین کیجئے، صرف کلاس روم ہی لے لیں، صرف کلاس روم کی میں بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، استاد جو ہے وہ کہیں جا رہا ہو، کسی محفل میں، حتیٰ کہ بازار میں ہو، سودا سلف، وہ اگر اچھا استاد ہے تو اپنی چال ڈھال سے بتا دیتا ہے کہ وہ کیا ہے، استاد ہے۔ اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے معاملات اچھے ہیں، عمدہ ہیں، تو آپ مؤثر انسان ہیں۔ اگر آپ مؤثر انسان ہیں تو مؤثر استاد بھی ہیں۔ دیکھیں، پہلے ایک اچھا انسان ہونا بڑا ضروری ہے، پھر آپ بعد میں استاد ہیں۔ پہلے انسان ہیں تو کئی سال بعد جب چھوٹے چھوٹے وہ بچے بڑے ہو جائیں گے نا، وہ آپ کو یاد ضرور رکھیں گے، وہ مڑ کر دیکھیں گے، وہ جو ہے مہذب انسانوں کی فہرست میں آپ کو کھڑا کریں گے، وہ کہیں گے کہ واقعی ایک انسان ملا تھا جو بہت زیادہ شائستہ تھا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔